شہید ہو گئی. شہید کے لغوی معنی گواہوں کے آتے ہیں. اصطلاحی معنی شہید ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دے. چاہے تیر سے اسے شہید کیا گیا ہو، تلوار سے اسے شہید کیا گیا ہو، گولیوں سے اسے شہید کر دیا گیا ہو، اگر وہ اللہ کے خاطر اللہ کے لیے اگر اس نے قربانی دی تو اسے شہید کہا جاتا ہے. اور یہ شہید حقیقی انہیں کپڑوں میں اسی حالت میں انہیں دفن کیا جائے. معاشر کا جب اعلان غائب ہوگا تو وہ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ اسی حالت میں ہوئے اور اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے کے اللہ کا ان کے اوپر انعام اور فضل ہوگا. دوسری جو قسم ہے شہید کی شہید حکمی. حکمت انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قسمیں بیان فرمائے. جیسے کوئی شخص طاعون کی بیماری میں مر جائے، کوئی وبائی امراض میں مبتلا ہو جائے، وہ مر جائے، وہ شہید کے حکم میں ہوگا. کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جائے، جسم کے اندر کوئی ایسا گھوڑا یا کوئی ایسا زخم ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس زخم کے ساتھ ہی وہ مر جائے تو وہ شہید کے حکم میں ہوگا. اسی طرح کوئی پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ شہید کے حکم میں ہوگا. اسی طرح کوئی حاملہ عورت حمل کے چلنے کے وقت اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید کے درجے میں شہید کے حکم میں ہوگی. اسی طرح کوئی آگ میں جل جائے. نسائی شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آگ میں جل جائے اور اس میں اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید کے درجے میں ہوگا. یہ چند قسمیں تھی جو میرے ذہن میں آ گئی، اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. موت و حیات کا مالک اللہ ہے، مگر کچھ ایسے واقعات یا حادثات دنیا میں رونما ہو جاتے ہیں کہ جس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابھی گزشتہ دنوں میں مدینہ کے قریب جو 45 لوگوں کی شہادت ہوئی، جو واقعہ پیش آئے، وہ خوش نصیب بھی ہے جن کا مدفن جنت البقیع پر. اللہ نے ان کو بڑی خوش نصیبی عطا کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینہ منورہ میں موت نصیب
شہادت کی موت نصیب ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں مدینے میں موت عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما۔ تو یہ جو عمرہ کرنے والوں کا جو قافلہ تھا وہ خوش نصیبی ہے کہ وہ شہید حکمی کے درجے میں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت البقیع کے اندر انہیں تدفین کا موقع ملا۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی چیز ہے۔ باقی تو موت و حیات تو سب کو جو ہے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور سب کو آگے۔ ہم لوگ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے